बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन हज़रात, आज वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने बल्लोकी में दावा किया, ये पहली मर्तबा ये सब कुछ हो रहा है। इतनी बड़ी बचतें मैंने कभी ना देखी ना कभी सुनी। मेरी भी सियासी तारीख अब काफ़ी हो चुकी है। 1981 से सियासत में अमलन सियासत में हूँ। 300 बिलियन के लगभग हमने रकूम रखी कि 3 मंसूबे उसमें लगाएंगे। मंसूबों की बिड्स आईं और फिर ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कोई किक बैक नहीं मांग रहा, किसी ने कोई कमीशन का तकाजा नहीं किया। 3 मंसूबे अगर 300 अरब के लगभग अगर लगने थे तो आज वो 200 कुछ अरब में लग रहे हैं और 110 अरब रुपए की इसके अंदर सेविंग है। 110 अरब रुपए बचाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म जब ये दावा कर रहे थे तो एंड उस वक्त शांगला के गांव सांगड़ी में 5 माह का एक बच्चा सर्दी की वजह से हलाक हो गया। ये बच्चा ज़लज़ले से मुतासरा खानदान से ताल्लुक रखता था। वालिद नियाज मोहम्मद अपनी बीवी और बच्चे के साथ खैमे में मुकीम था। बर्फबारी हुई, दर्जा हरारत -2 हो गया। बच्चा सर्दी बर्दाश्त न कर सका और ये मियां नवाज शरीफ का कमीशन फ्री और लो शेडिंग फ्री ईमानदार पाकिस्तान देखे बगैर दुनिया से रुखसत हो गया। शायद कोई शख्स इस बच्चे को यह बता देता कि वजीर आजम ने बल्लोकी पावर प्लांट से कौम के 110 अरब रुपए बचा लिए हैं, तो शायद ये बच्चा बच जाता। शायद कोई इस बच्चे को यह बता देता कि बेटा लाहौर और रावलपिंडी में मेट्रो शुरू हो चुकी है, मुल्तान में बन रही है और अनकरीब लाहौर में ऑरेंज ट्रेन भी शुरू हो जाएगी, तो शायद ये बच्चा बच जाता। ये बच्चा हमारी हुकूमतों की डबल पॉलिसी, हमारी हुकूमतों के गलत तरजीहात का पहला शिकार नहीं है। हम एक ऐसी रियासत के बासी हैं जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, पावर प्लांट्स, मोटरवेज और इलेक्शन बहुत बहुत जरूरी हैं। इस मुल्क में अगर कोई चीज गैर जरूरी या गैर अहम है तो वो लोग हैं। अरशद अली, वल्द नियाज मोहम्मद, उमर 5 माह जैसे गैर जरूरी, गैर अहम लोग। ये लोग बीमारियों से मर जाएं, गर्मी से मर जाएं या फिर सर्दी से जम जाएं, हमारी रियासत, हमारी हुकूमतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके लिए इस कुर्राए अर्ज पर आज तक कोई पाकिस्तान बना और ना ही इनका कोई वजीर आजम है और ना ही वजीर आला है। ये जिंदा हैं तो कोई बात नहीं, ये मर जाएं तो भी कोई बात नहीं। आप हुकूमतों की बेहिसी मुलाहिजा कीजिए कि वज़ीर आज़म अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए लोधरा में 2.5 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर देते हैं। कहा जी कि 2 अरब दिया जाए लोधरा को, तो बिल्कुल मैं 2 अरब इंशाल्लाह 2 नहीं बल्कि 2.5 अरब दूंगा मैं लोधरा को। लेकिन दूसरी तरफ बर्फ में फंसे हुए शांगला के बच्चों के लिए खैमे हैं, गर्म कपड़े हैं, दवाएं हैं और ना ही खुराक है। पीटीआई को भी NA 122 के 20,000 वोटों की शिफ्टिंग नजर आ जाती है, लेकिन जल्जला ज़दा इलाकों में सर्दी की वजह से जिंदगी से मौत में शिफ्ट होते लोग नजर नहीं आते। ये कौन लोग हैं और खुदा को ये बेहिस लोग नजर क्यों नहीं आते? हम किससे पूछें, हम किससे सवाल करें? ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादक के खिलाफ इस मरतबा धांधली नहीं बल्कि फ्रॉड के सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश कर दिए। पीटीआई का कहना है कि हुकूमत ने अयाज सादक को जितवाने के लिए 20,000 वोट हल्के में शिफ्ट किए। क्या अयाज सादक दूसरी बार भी डी-सीट हो जाएंगे? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत पर बरस पड़ी। क्या कहा, क्यों कहा और कब तक कहेंगे? ये दोनों इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राना मोहम्मद अफजल साहब, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान अब्दुल अलीम खान साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं और अभी इन्होंने लाहौर से एक बहुत बड़ा मार्का भी सर किया था, वो भी आपके सामने। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक। अलीम खान साहब, सबसे पहले आप कि आज आपने दोबारा आप इलेक्शन कमीशन में चले गए और आपका ये कहना है कि अयाज सादक साहब की जो दोबारा उनका इंतखाब है वो भी गलत है, तो किस बेस पे आप कह रहे हैं? देखिए जी, हमने इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन कमीशन से रिव्यू किया और हमने उनसे पूछा कि आप हमें रिकॉर्ड दें कि इस वोटर लिस्ट के अंदर कितने वोट ऐड हुए और कितने वोट डिलीट हुए,
اور جو ووٹ ایڈ اور ڈیلیٹ ہوئے ان کا آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہے. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں جواب دیا اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ووٹ جو ایڈ ہوئے ہیں وہ تقریباً 26,000 نئے ووٹ جو ہے وہ ایڈ ہوئے ہیں اور 4,542 ووٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہوئے ہیں. اور اس کے اندر سے جو انہوں نے سب سے انٹرسٹنگ بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو فارم اے چاہیے ہوتا ہے، یہ وہ فارم اے ہے جو چاہیے ہوتا ہے آپ کو اپنا ووٹ ایڈ کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر سے 812 فارم نکلے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، مگر 30,531 فارم میں سے ان کے پاس 812 فارم ہے. باقی فارم میں آج پوچھنے گیا تھا کہ اب میں نے کس کے پاس جانا ہے، کیا میں نادرا کے پاس جاؤں یا آپ منگوا دیں گے یا مجھے آپ لے دیں گے. یہ فارم جو 30,000 ہے یہ نہیں مل رہی، یہ اب کس کے پاس ہے؟ تو اس آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 30,000 فارم اے غائب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایاز صادق صاحب کے حلقے میں دھاندلی ہوئی یا فراڈ ہوا؟ جی یہ فراڈ اس لیے ہے، دھاندلی کیوں نہیں ہے، یہ فراڈ اس لیے ہے کہ آپ کا ووٹ چوئی صاحب آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شفٹ نہیں کر سکتا. اگر یہ کام لوگوں کی مرضی کے بغیر ہوا ہے اور اس کے اندر جو بھی انوالو ہے اس کے اوپر یہ کرمنل افینس ہے، اور جو بھی اس کے اندر ہے یہ الیکشن ڈے سے پہلے ہوا ہے اور ہمیں یہ لسٹیں جو ہے وہ 5 دن پہلے ملی تھی اور یہ 2015 کی لسٹیں ہیں. یہ 2013 کی لسٹیں ہمارے پاس تھیں، 2015 کی لسٹیں انہوں نے ہمیں 2 مہینے سے ہم نے اپلائی کیا تھا، نادرا نے ہمیں 5 دن پہلے دی تھی اور ہمارے پاس 3.5 لاکھ ووٹر کو ویریفائی کرنے کا ٹائم نہیں تھا. اور ہم آج بھی آپ کے پاس جو بھی بات کر رہے ہیں پوری قوم کے سامنے کیس رکھ رہے ہیں. یہ میں اپنے ریکارڈ کے مطابق نہیں کہہ رہا کہ جی میرے لوگوں نے چیک کیا یہ لکھ رہا ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ صرف 812 فارمز ہیں ہمارے پاس 30,000 میں سے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ووٹ انٹر کیسے ہو گئے، یہ ووٹ ڈیلیٹ کیسے ہو؟ اچھا، یہ ووٹ دوسرے حلقوں سے شفٹ کیے گئے اس حلقے میں، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ووٹرز کو دوسرے حلقوں سے نکال کے وہ NA 122 میں لے کے آیا تاکہ وہ ایاز صادق صاحب کو ووٹ پڑ جائیں، یہ تھا؟ جی یہ ایک ہے جی UC 119 ہے، اس کا میں ریکارڈ لے کے آیا ہوں. یہ اگر آپ دیکھ سکیں اس کے اوپر جو ایڈریسز ہیں وہ ڈیفنس کے ہیں اور ووٹ انہوں نے ڈال دیا NA 122 میں. اس کے اوپر گوال منڈی کے ایڈریسز ہیں جو NA 120 بنتا ہے اور وہ بھی ڈال گئے 122 میں. اس میں ٹاؤن شپ ہے جو NA 127 بنتا ہے اور وہ بھی ڈال گئے 122 میں. اس میں NA 130 کے ووٹرز ہیں وہ بھی ڈال گئے ہیں، NA 128 کے ووٹرز ہیں وہ بھی ڈال گئے ہیں. اب یہ 18,000 ووٹ تو یہی ہیں، ان کے اوپر ان لسٹوں کے اوپر ایڈریسز جو ہیں وہ ڈیفینس کیا ہے. یہ میں چاہوں گا آپ ایک نظر دیکھ لیں ان کو. ٹھیک ہے، رانا صاحب کو دکھائیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو سر سیدھا دیکھیں نا، یہ تو سیدھا کیس ہے اور ہر چیز وہ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو اس سے پہلے آپ ویسے بہت سمجھدار لوگ ہیں، آپ نے کمال ہی کر دیا، آپ نے دوسرے حلقوں سے لوگوں کو اٹھایا، اس حلقے میں ڈالا، وہ ایاز صادق صاحب کو جتوا کے لوگ اب دوبارہ اپنے واپس حلقوں میں چلے جائیں گے. علیم خان صاحب جیت کے ہار گئے. دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ دوسرے لوگوں کو 18,000 لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ جعل سازی کا حصہ بن جاؤ، یہ کوئی چھوٹا سا الزام نہیں ہے کہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ایاز صادق پہ الزام ہے کہ 18,000 لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ وہ جعل سازی میں وہ ملوث ہو جائیں اور اس قسم کا کام کر لیں. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آپ کے ورکرز تھے، دوسرے حلقوں میں تھے، آپ ان کو اکٹھے کر کے یہاں پہ اکٹھا کریں. ایک حلقے سے جہاں سے بھی آئے ہوں، یہ ہر حلقے سے میں کہتا ہوں پورے پاکستان سے آئے ہوں، 18,000 بندے کو موبلائز کرنا، ان کو لے کے آنا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کورٹ میں چلے گئے ہیں، الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں، نادرا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. میں ان کو کیوں ڈیفینڈ کروں؟ اگر یہ ثابت کر لیتے ہیں کہ نادرا کی غلطی ہے یا الیکشن کمیشن کی غلطی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن سر وہ 2.5 سال بعد اسپیکر صاحب فارغ ہوئے، اب 2.5 سال اور چاہیے ان کو یہ کیس لڑنے کے لیے. تو یہ کیا سسٹم ہے سر جس میں فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا؟ یہ فیصلہ تو ان کو کرنا ہے کہ اب تیسرا الیکشن لڑنا ہے. میرا خیال ہے ایاز صادق کو آپشن اگر دیں گے تو وہ لڑ لے گا، اور پہلے سے ابھی بلدیات کے بعد تو آپ کو صحیح پوزیشن لاہور کی پتہ لگی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ چلے گئے ہیں کورٹ میں، اس میں فیصلہ ہو جائے گا. ہم نہ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں نادرا کو، نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کو. آٹونومس باڈی آپ کو اس میں کوئی کالا نظر نہیں آ رہا؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ایاز صادق صاحب اسپیکر دیکھیں اگر اس میں میرا اور ان کا موقف بالکل غلط ہے؟ میرا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں ضرور غلطیاں ہوں گی لیکن وہ غلطیاں ایسی نہیں ہوں گی جو ہم نے کرائی ہوں گی، وہ سب کے لیے برابر ہوں گی. ان 20,000 اگر یہ واقعی ان کی بات میں مان لیتا ہوں ITV ٹاک شو میں کہ اگر یہ درست ہے تو یہ کیسے ثابت کریں گے یہ سارے نون لیگ کے ووٹر ہیں یا PTI کے ووٹر ہیں؟ کیوں جی، آپ کے پاس ہے سر کوئی؟ دیکھیں جی، میری تو گزارش سمپل سی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جی
30,000 वोट में से सिर्फ 812 फॉर्म्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के पास है। ये 30,000 बंदे आ किस तरह गए हमारे मुझे पास? ये बताएं 812 फॉर्म इलेक्शन कमीशन के पास क्यों हैं? इलेक्शन कमीशन को तो वोट ट्रांसफर का इख्तियार नहीं है, वो तो नादरा में लोग जाते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, जो भी करते हैं। सर लिस्टें तो इलेक्शन कमीशन बनाती है ना सर। नहीं, फॉर्म भी इलेक्शन कमीशन में है। ये सारा देखिए, ये फॉर्म वोट, हाँ, सर वो वोट ये वो तब्दील फॉर्म, करने का वो वोट इख्तियार तब्दील इलेक्शन कमीशन के पास है। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी जाती है हमेशा। नादरा मैंने अपना वोट वेरीफाई भी करना तो इलेक्शन कमीशन से करूंगा, इलेक्शन नादरा से कमीशन नहीं ऑफ करूंगा। पाकिस्तान। देखिए, अगर इनको 5 दिन पहले भी मिले, जब मेरा ख्याल है इनको 15 दिन पहले मिले थे, उससे पहले ये पर्चियां बना के एक एक दरवाजे पे जाती हैं। अगर वो दरवाजे जो थे, जो एड्रेस थे, वो गुलबर्ग के थे, तो इनको ये देखें, दिन की रोशनी में जब इलेक्शन होता है ना, इनको कुछ उसमें वो काला नजर नहीं आता। उस वक्त ये नहीं बोलते, सर, जब रात होके गिनती शुरू होती है इनको फिर प्रॉब्लम नहीं सर, वो तरीका ही नया था ना, ये नहीं, तो इनके नहीं, ज़हन में भी नहीं आया नहीं, होगा नया नहीं था। कि ये हो सकता है। खैर साहब नया नहीं था। आपने कभी सुना सर कि इलेक्शन से पहले इस तरह 30,000 वोटर्स का वो एक हलके से उठा कर उनको दूसरे हलके में डाल दिया जाए? कभी खान साहब मुझे बता दें कि इन्होंने वो पर्चियां बना के सारों के घरों में नहीं पहुंचाई? अगर वो गुलबर्ग के घर थे तो इनको तो इलेक्शन से पहले हंगामा करना चाहिए था कि ये गुलबर्ग वाली ये पर्चियां जो मैं क्यों बनाऊं? मैं पहली बात ये देखें, वो हम हर दफा जब भी इनसे मार खाते हैं तो हम सीखते हैं इनसे जरूर, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। ये फॉर्म 14-15 हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये धांधली 14-15 में कैसे करते हैं। हमने इसके ऊपर 2.5 साल लगाए, इन्होंने हमें पूरा सिखाया। हर दफा बेईमानी करते थे 14-15 में, हमने अपने बंदों को ट्रेंड किया कि भाई 14-15 फॉर्म लिए बगैर बाहर नहीं आना। और इस दफा जो बेईमानी हुई है ये इनके हिसाब से होगी। देखें, मैं जो सब आपको सबूत के बात करना तो बेईमानी है कि मेरी गुजारिश गलत है सारे, मतलब हमारे पे नहीं लागू, इलेक्शन कमीशन पे लागू। आप गलत ना कहेंगे, आप ये भी साबित नहीं हो सकता। देखिए बेनिफिशियरी स्पीकर साहब आपके वो हल्फ उठा ये चुके भी हैं, साबित दूसरी बार नहीं हो स्पीकर सकता। बन चुके हैं, तो ये सब बेनिफिशियरी भी साबित कर दे मुझे। देखें जो सब सर, अगर 2,500 वोट से यार सादक साहब जीते हैं सर, अगर इनमें इस लिस्ट में से अगर 2-2,500 वोट भी इनको मिल जाते और तो आप तो गए थे। देखिए, मुझे ये बताएं कि इन्होंने उनकी पर्चियां गुलबर्ग भेजी थी बना के कि आगे वोट भेजी थी सर? अच्छा, मैं इनसे मेरी बात का जवाब दें आप कि ये काम जितना भी हुआ ना, ये हमने पहली दफा देखा। मुझे सिर्फ जो सब एक बात बताएं, ये जो हमारा सारा डेटाबेस है इस मुल्क का, ये नादरा के पास है। हमारे बच्चों का रिकॉर्ड, वालदैन का, डेथ सर्टिफिकेट, हमारे शनाख्ती कार्ड, हमारे पासपोर्ट, ये सब इनके पास। अगर नादरा इस काम पे लग गया है कि वो किसी का हल्के से वोट उठाता है, किसी जगह डालता है, किसी जगह से उठाता है, किसी जगह डालता है, स्टेप 2 ये आ देखें, गया। स्टेप 1 अभी प्रूव नहीं हुआ, स्टेप 2 पे सर, चले वो गए। चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद रखे, जब आपने इल्जाम लगाया था ना सर, ये हल्के जब इंतखाब हुआ था तो चौधरी निसार साहब ने ये कहा था कि ये काम नादरा का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन ने अगर वोट को शिफ्ट किया तो इलेक्शन कमीशन ने तो मुझे लिख के दे दिया कि हमने नहीं किया। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो मुझे लिख के दिया कि हमने नहीं किया, हमारे पास तो सिर्फ 812 है, बाकी नादरा जाने उनसे पूछे जाके। ये देखें, ये लेटर दिया ना इलेक्शन कमीशन ने, ये जितने फिगर्स दिए हैं ये मैं नहीं दे रहा जी, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे रहा है ये फिगर्स। लेकिन राणा साहब, अगर ये साबित हो गया ना तो आपके लिए बड़े मसाइल बढ़ जाएंगे। फिर आप ये समझे कि स्पीकर साहब एक बार फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। सर, आप क्यों करना चाहते हैं? मैं बताऊं उस गरीब आदमी का कसूर क्या है? स्पीकर ने क्या, वो खुद गया नादरा में, उसने चेंज करा? ये साबित कर दें कि स्पीकर साहब, पहली बार भी ट्रिब्यूनल ने फर्क किया ना सर उनको, अब दूसरी बार अगर ये केस साबित हो जाए, दूसरी बार अगर ट्रिब्यूनल महसूस करेगा कि ये इलेक्शन अनफेयर हुआ है और वो इवन प्लेइंग ग्राउंड नहीं था हमें, या ये वोटर लिस्टें खराब थी, तो ठीक है, उनका इख्तियार। खाई साहब को शामिल करें। खाई साहब, ये हो क्या रहा है जी? वैसे कुछ समझ नहीं आ रही, ये धांधली ये कब तक चलता रहेगा काम? मुझे हलीम साहब से बड़ी हमदर्दी है, इन्होंने बड़ी अच्छी फाइट की, मगर जनरली मैं ये कहूँगा कि गुज़र 2.5 साल से अवाम ये जो बातें सुन कर बेजार हो गए हैं। मैं इनकी बात नहीं करता हूँ, पीटीआई की बात करता हूँ कि भाई धांधली हुई है, धांधली नहीं हुई है। दूसरी तरफ हमारे नून के जो दोस्त हैं वो सिर्फ सेंट्रल पंजाब में, आज भी बलोकी में उन्होंने इफ्तिदा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो सेंट्रल पंजाब में 2-3 मंसूबा करके इनके जहन में कि 2700-2800 मेगावाट बिजली आएगी सेंट्रल पंजाब में, हम देंगे 2017 में 18 में इलेक्शन जीत जाएंगे। उनका टोटल सिर्फ पंजाब पर कंसंट्रेशन है। सिंध को जो है नहीं पैसे दे रहे हैं, जो तबाही बर्बादी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में वो जाते ही नहीं है। वहाँ नेशनल एक्शन प्लान, आज खबर छपी है, आज दी नेशन में खबर छपी है, मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन आज सेनेट में डाला है, उसमें है कि पंजाब में जो ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं
اس میں سے 25% ٹیررسٹ بینڈ آرگنائزیشن کے لوگ جیت کر آئے ہیں، اور اس میں 200 جو ہیں وہ کاؤنسلرز اور میونسپلٹی سے، اور 20 کا نازم. یہ جو 20% یا 25% لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں اس میں یہ کہ انڈیپینڈنٹ جیت کر آئے، اور ان کو جو پولیٹیکل پارٹیز کی پیٹرنائز ہے، اس میں ہو سکتا ہے نون ہو، اس میں پی ٹی آئی ہو، کیونکہ دونوں فرینڈلی ہیں ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہاں زلزلے میں کچھ کنسنٹریشن نہیں کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ وہ جو آئی ڈی پیز پر کنسنٹریٹ کرے، اور مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر سارے پاکستان کے بنے، وہ سینٹرل پنجاب کے نہیں بنے. تو یہ دونوں پارٹیز اس طرح کی بحث ہے کہ اندھا پہلے ہوتا ہے یا بچہ پہلے ہوتا ہے، اس پر جو بحث ہوتی رہتی ہے. تو یہ دونوں تنظیمیں 2.5 سال سے یہ بحث کریں، کیونکہ بیسیکلی یہ سینٹرل رائٹ پارٹی ہے. ان کے پاس کسانوں، مزدوروں، غریبوں کے لیے اور طالب علموں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ خورشید شاہ صاحب نے آج تقریر کی قومی اسمبلی میں، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حکومتی منصوبے دیکھ کر دنیا ہنس رہی ہے کہ بھوکے ننگے لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ چترال، بنیر اور دیر یہ سب بھی پاکستان کا حصہ ہے، صرف لاہور نہیں ہے کہ لاہور میں سہولتیں دی جائیں، اور اورنج ٹرین سے کسی کا پیٹ نہیں بڑھے گا وغیرہ وغیرہ. بہت لمبی تقریر ہے جو آج انہوں نے کی، اور سارے میڈیا میں سارا دن چلتی رہی. تو آپ یہ اتفاق کرتے ہیں ان سے کہ حکومت کی ترجیحات غلط ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ لوگوں پہ توجہ دیں اور لوگوں کو تبدیل کریں، صرف اورنج ٹرین پہ توجہ دیں؟ جی دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیت کر آئے ہیں نون والے، ان کی اپنی ترجیحات ہو سکتی ہے، مگر وہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. کیا مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کبھی نیشنل ایکشن پلان کے لیے پشاور میں میٹنگ کی ہو، یا بلوچستان میں کی ہو، یا آپ بتائیں کہ ساؤتھ پنجاب میں کیا کچھ ہو رہا ہے ٹیررسٹ، یا بلوچستان کے جو ہے سدرن علاقوں میں کیا ٹیررزم ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کنسنٹریٹ کچھ نہیں کر رہے، صرف یہ سینٹرل پر ان کے ذہن میں ہے کہ 2800 میگا واٹ 2017 میں آ جائے گا. کیونکہ رانا صاحب نے جواب دینا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی میں بھی دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاڑکانہ شہر جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کا شہر ہے، اور بھٹو صاحب کا شہر ہے، اور پوری فیملی کا شہر ہے. 80 ارب روپے اس کی ڈیولپمنٹ پہ لگے، لیکن آج تک کسی نہ سڑکیں وہاں پہ ہے، نہ اسکول وہاں پہ ہے، نہ پینے کا صاف پانی وہاں پہ ہے. ملتان میں گیلانی صاحب نے 70 ارب روپے لگایا تھا، وہ آج تک وہاں پہ نظر نہیں آ رہا. تو سر پچھلے 5 سال میں اگر آپ اپنی کارکردگی دیکھیں گے نا تو بہت جگہیں ایسی نظر آئیں گی جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس سے پہلے کہ رانا صاحب جواب دیں، ایک چیز میں بھی اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، خالد صاحب نے بات کی، اور میں چاہوں گا کہ خالد صاحب میرے ساتھ لاہور شہر آئیں. نہیں، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا مقابلہ کیا. نہیں سر، میں کچھ اور بات کہنے لگا. NA 122 میں ہمارے پاس جو سڑکوں کی حالت ہے باہر نظر آتی ہے، یہ وہ ایکچوئل لاہور نہیں ہے. ہمارے آپ شہر کے اندر آئیں اور ہمارے سڑکوں کی اندر حالت دیکھیں. ہماری جو ٹرانسپورٹ کا حال، صرف وہ جو جنگلہ بس والی جگہ ہے صرف وہاں نہ دیکھیں، اس کے علاوہ بھی دیکھیں. ہمارے اسکولوں کے لاڑکانہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہمارے پینے کے پانی کے جو مسائل ہیں، ہمارا 70% لوگ جو لاہور شہر میں رہتے ہیں وہ گندا پانی پیتے ہیں. ہیپیٹائٹس سی کے مریض، ہیپیٹائٹس سی ہے 70% لوگوں کو. جی لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہیپیٹائٹس سی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے سکولز دیکھ لیں، ہمارے ہاسپٹلز دیکھ لیں، لاہور شہر کے اسپیکر صاحب کا سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم صرف پنجاب کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ایک منصوبہ تو ہے ہی گورنمنٹ آف پنجاب کا، 2 منصوبے شاید فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. تو صرف 11,000 میگا واٹ کرتے ہیں. جی سر اگر وہ صوبائی حکومت کا ہے تو پرائم منسٹر صاحب کیوں جاتے ہیں وہاں؟ دیکھیں وہ تو صوبائی حکومت اگر انوائٹ کرتے جائیں گے. تو سر یہ خیبر پختونخوا آپ کا حصہ نہیں ہے، سندھ آپ کا حصہ نہیں ہے، بلوچستان آپ کا حصہ نہیں ہے، آپ کو کوئی انوائٹ ہی نہیں کرتا. ہم 11,000 میگا واٹ کے منصوبے انشاءاللہ چالو کر کے بجلی دے کے جائیں گے. اور وہ 2800 میگا واٹ 2017 تک ہم جائیں گے. 11,000 یہ ان کے ذہن میں، میں نے بریفنگ لی ہے واپڈا سے، 2800 میگا واٹ ہوگا، وہ سینٹرل پنجاب میں ہوگا. ان کی ذہن میں ہے کہ LNG کے تھرو چلائیں گے اور ہم الیکشن جیتیں گے سینٹرل پنجاب. سر دیکھیں نا، اب آپ نے بس سروس کراچی میں شروع کرنے کے لیے آپ نے خود آفر کیا تھا کہ ہم پیسے دیں گے، آج تک آپ نے سندھ کو پیسے نہیں دیے. سندھ کا جو وہ سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ ہے، اس پہ جیپنیز گورنمنٹ کی گرانٹ پڑی ہے، فیڈرل گورنمنٹ لگا رہی ہے. وہاں سے وہ وفاقی حکومت نے صرف آفر کی تھی، وہ آج تک پیسے نہیں ملے ان کو. سر وہ اس کا کل رات سے ٹھہرے ہوئے اسی نہیں سر، میں جواب دے دوں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹریک ہے اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے. وہ صوبائی حکومت وہاں پہ جو جھگیاں اور قبضے بن گئے ہیں، اگر ٹریک کو خالی کر دے تو کل وہاں پہ وہ منصوبہ شروع ہو سکتا ہے. اچھا سر، ان کو بس چلانے میں کیا بہت سے سوال ہیں جو قوم پوچھ رہی ہے کہ لودھرا میں پرائم منسٹر، یعنی پاکستان کا یہ پہلا پرائم منسٹر جو لودھرا گیا،
اور الیکشن سے پہلے چلے گئے. وہاں پہ آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ نے پنجاب کے ایک حلقے پہ 2.5 ارب روپے کا اعلان کر دیا وزیر اعظم صاحب نے اپنی طرف سے. شانگلہ بھی آپ کا اپنا علاقہ ہے سر, وہاں پہ لوگ اس وقت بھی -2 میں خیموں میں پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے, لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, وہاں پہ ٹینٹ جو ہیں وہ سب سٹینڈرڈ ہے. تو آپ کو وہاں پہ لوگ نظر نہیں آ رہے, لودھرا میں نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو لودھرا سے پہلے بتاتا ہوں, شانگلہ کی بھی بات کرتا ہوں. لودھرا کے لیے الیکشن کمیشن نے اس دن اناؤنس کیا, پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن کمیشن آج اناؤنس کر رہا ہے. پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا. الیکشن کمیشن از انڈیپینڈنٹ. پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, اس نے کس دن کس چیز کا اعلان کرنا ہے پرائم منسٹر کو وہ نہیں بتائیں گے. میرا آپ کو ایک مشورہ ہے, میں ایک بات کو مکمل مشورہ ہے کہ روز پرائم منسٹر صاحب خط لکھ دیا کریں الیکشن کمیشن کو کہ یہ چیز ہے جس کا مجھے نہیں پتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آج ایک سوال میرے بات تو آپ مکمل نہیں کرنے دے رہے. اب لودھرا میں اگر وہ گئے ہیں اور انہوں نے, لودھرا میں ان کا اپنا قصور ہے, انہوں نے اس کی لانچنگ کو 3 مہینے ہائی کورٹ سے لیٹ کروایا. ادروائز یہ 3 مہینے پہلے. لودھرا کیوں امپورٹنٹ ہے سر؟ پرائم منسٹر کا اختیار ہے جہاں سے وہ شروع کرنا چاہیے. تو یہ باقی صوبوں کو نکال دینا پاکستان سے, کیونکہ وہاں پہ تو آپ کا اختیار نہیں. دیکھیں ہر جگہ جانا ہے پرائم منسٹر نے, ہر جگہ جاتے ہیں. منسٹر کہیں تقسیم کرتا ہے, کہیں کوئی کرتا ہے. لودھرا میں اگر وہ گئے ہیں تو شیڈول اناؤنس ہونے سے, اسی دن شیڈول اناؤنس ہوا, اسی دن وہ چلے گئے. ارلی مارننگ گئے, شیڈول بعد میں اناؤنس ہوا. تو دیکھیں یہ جو اس کو لنک کرنا کہ یہ پیپلز پارٹی کا, یہ پی ٹی آئی کا فوبیا ہے. نہیں سر, پی ٹی آئی کا فوبیا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. شانگلہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ لودھرا وہاں پہ نہیں تھا اور وہاں پہ صدیق بلوچ صاحب بھی نہیں تھے. اگر وہ صدیق بلوچ صاحب وہاں پہ ہوتے تو اس طرح بچے سردی میں نہ مرتے. دیکھیں شانگلہ نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں بنیر بھی ہے, اور جگہ بھی ہے, سوات میں بھی زلزلہ آیا. آپ نے کہا کہ ہم شیئرنگ کریں گے وہاں پہ جو زلزلہ زدگان ہے, اور کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, آپ نے صرف 5 لاکھ روپے اناؤنسمنٹ کی اور آپ واپس آ کر لودھرا میں جا کے 2.5 ارب روپے آپ دے رہے ہیں اپنے. فیصلہ آباد کو 11 ارب روپے پنجاب گورنمنٹ نے لگایا, وہاں پہ انڈر پاسز بن رہے ہیں, وہاں پہ چیزیں بن رہی ہیں. لاہور میں پنجاب گورنمنٹ نے لگایا, پنجاب گورنمنٹ کا پل شل بننے ہیں, وہ اگر ٹھیک ہے پنجاب گورنمنٹ لگایا نا سر, لیکن وفاق کیوں جا رہا ہے وہاں پہ؟ نہیں, وفاق نے تو اناؤنس, میاں صاحب نے, وفاق کو شانگلہ کا راستہ نہیں آتا, لودھرا کا آتا ہے. دیکھیں شانگلہ کا راستہ آتا ہے, وہاں فوج بھی بھیج دی, وہاں پروونشل گورنمنٹ اگر ڈیمانڈ کرے گی. پروونشل گورنمنٹ کدھر ہے جن کا اپنا کام ہے, ہیلتھ, یہ وہ سارے ان کے. لے سر آپ جواب دیجئے نا سر. جی میں رانا صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وزیر اعظم وہ پورے پاکستان کے ہیں, جہاں مرضی جائیں, ہماری طرف سے ضرور جائیں. جس دن الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنا ہے اس سے آپ 2 گھنٹے پہلے وزیر اعظم کا جانا اور ان کو پتہ ہی نہ لگ سکے, یہ دیکھیں وہ ہمیں وہ سادگی اتنی الیکشن کمیشن نے کہا تھا کل ہم اناؤنس کر رہے ہیں. میری گزارش, کوئی سٹیٹمنٹ آیا کہ انہوں نے کہا کل اناؤنس کر رہے ہیں؟ میں نے بھی جناب کی بات سنی ہے. جی مجھے موقع دے دیں بس. لاہور شہر میں جب این 122 میں الیکشن ہو رہا تو وزیر اعظم صاحب وزیر اعلیٰ صاحب کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور وہ ریلوے ٹریک, وہ جو اورینٹ ٹرین کا ہے, وہ دیکھنے چل پڑتے ہیں 1 دن پہلے الیکشن سے. تو یہ 1 دن بعد دیکھ لیتے. نہیں, وہ دہی بھلے کھانے گئے تھے وہاں پہ, تو وہ دہی بھلے تو اس سے اگلے دن بھی موجود تھے, 12 تاریخ کو بھی. لاہور ان کی کانسٹیچوئنسی بھی ہے. نہیں پر میں تو دیکھیں وزیر اعظم کیا الیکشن سے 1 دن پہلے حلقے میں دہی بھلے کھانے آ سکتا ہے؟ آپ سے اس بات کا جواب ہے. اگر آپ کے خیال میں آ سکتا ہے تو ہمارا کوئی کیس نہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ ان کے گھر جا کے بھی دعوت کھا سکتے ہیں. میرے گھر تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسے رانا صاحب, میرا دل سے یہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہر جگہ پہ آپ کو ضمنی الیکشن کروا دینے چاہیے, اور وہاں پہ علیم خان صاحب کو امیدوار کھڑا کر دینا چاہیے پی ٹی آئی کی طرف سے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں چلے جائیں گے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہاں پہ چلے جائیں گے, وہاں پہ 2.5 ارب روپے بھی لگا دیں گے آپ, تو پاکستان تو اسی طرح ڈیولپ ہوگا. ابھی وہ سندھ کے اندر وہ جو ایجوکیشن منسٹر تھے وہ غلطی سے کسی اسکول میں چلے گئے, وہ علاقہ سارا صاف ہو گیا. یہ حقیقت ہے, جہاں ڈگنیٹری جائیں گے وہاں صفائی تو ہوگی. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے بعد آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علیم خان صاحب, یہ حلقہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ این اے 122 جہاں سے آپ نے الیکشن بھی لڑا اور آپ نے بڑا زبردست مارکا تولا الیکشن لڑا آپ نے, اور بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ جیت بھی جائیں. لیکن سر یہ پوری پی ٹی آئی کو صرف ایک حلقہ نظر آ رہا ہے, اور وہاں پہ شانگلہ میں جہاں پہ بچے مر رہے ہیں, جہاں پہ لوگ اس وقت -2 میں پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ نہ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں, نہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب تو ظاہر لودھرا زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. تو آپ اپنے صوبے کے اوپر توجہ کیوں نہیں دے رہے سر؟ خان صاحب تو ایک دفعہ تو آپ کو پتا ہے چوہے صاحب گئے تھے, 2 بار پرائم منسٹر بھی چلے گئے, جانا تو نہیں. جو کام وہاں پہ صوبائی گورنمنٹ کر رہی ہے, جتنی میرے پاس خبر ہے,
मेरे पास तो चूंकि डायरेक्ट खबर नहीं आती, मुझे तो थ्रू सेंटर ही अपने पता लगता है, उसमें हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट है वो उस पर काम कर रही है। लेकिन अगर किसी जगह पे कोताही है और आपके मेरे ख्याल में हमारे चीफ मिनिस्टर को और जो वज़रा हैं उनको उधर ज्यादा चेक तो कर लेना, इस टेंट में -2 टेम्परेचर में जी आप टेंटों में ठीक रहा है, जा मैं सकता तो है, एक्सेप्ट करता हूँ, अगर कोई कमी है तो उसको दूर करनी चाहिए। तो सर अगर जितना तवज्जो आप अब इस हल्के पे दे रहे हैं, इससे अगर आप सिर्फ 20% ही तवज्जो दे दें, उससे कम, तो आप यकीन करें कि खैबर पख्तूनख्वा में मैंने 122 छोड़ के उधर शिफ्ट हो जाता हूँ, मेरा तो कोई मसला नहीं, मैं उधर तवज्जो शुरू कर दूंगा। तो आपकी पार्टी ना सर, आपको जाना चाहिए। जी मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाएं और जाके लोगों को देखें कि वहाँ क्या सूरत हाल है सारे। ये देखें ना राणा साहब, देखें उन्होंने वादा किया है कि वो NA 122 से वहाँ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि वो भी तशरीफ ले। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक इतना यकीन करें कि एक पंजाब से 4 गुना छोटा सूबा है, वो इनसे मैनेज नहीं हो रहा। ये मसाइल जो मसाइल आपने जिक्र किया, सिर्फ ये मसाइल नहीं है, वहाँ पे अब एजुकेशन के मसाइल, एक सड़क नहीं बनाई, एक प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया हो, पर फी फर्द के हिसाब से जो इनको शेयर मिलता है वो पंजाब के बराबर मिलता है आबादी के लिहाज से। तो इनके पास पैसों की कमी नहीं है। मुझे बताएं इन्होंने KPK में कौन से प्रोजेक्ट किए? वहाँ पे बारिश पड़ती है, खवातीन भी बेचारी शलवारें ऊपर अपने घुटनों तक उठा के पानी में से गुजरती हैं। पुल बना दिया हो, एक पुल शुरू हुआ था पेशावर के अंदर, वो आधा उस वक्त। नहीं सर, इनकी नाहली अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह लाहौर में आपने 6 दिनों में मलबा उठाया ना फैक्ट्री का, वो भी कमाल है सर आपका, कि इतनी तब्दीली और इतने बड़े कमालात के बाद आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक फैक्ट्री गिर जाए तो उसका मलबा कैसे उठाना है। ये देखें हकायक हैं, इसीलिए हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। हम अगर आज 2-2.5 साल की हुकूमत के अंदर जो मेहनत की तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कई साल लगेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये फौरन हो जाएगी। ये सर बड़े बड़े काम तो फौरन कर लेते हैं, आप तो ये छोटे छोटे काम भी कर रहे थे। मेरा कायद साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत का इशू क्या है, ये क्यों नहीं तवज्जो दे रही चीज़ों पर? मैं समझता हूँ कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं पहले दिन से, और इसलिए ये बड़े परेशान हैं, कंफ्यूज्ड है। हालांकि इनके साथ पार्लियामान है और पार्लियामान चाहेगी कि ये टेन्योर पूरा करे, मगर 2-3 बातें हैं। मिसाल के तौर पर आज सेनेट की जो कार्रवाई में मेरा एक सवाल था कि जो 4 जो मेंबर्स हैं पंजाब बलूचिस्तान इलेक्शन कमीशन के, उनकी पर्क्स प्रिविलेज बताएं। तो अजीब बात उसमें आई कि उसमें पंजाब का जो था कियानी साहब, उसके जो है 41 लाख मिल रहे थे और 41 लाख सालाना, और जो दूसरे सूबों के हैं उनको 39 मिल रहे थे। तो मैंने ये सवाल मिनिस्टर साहब से पूछा, जो उनके पास जवाब नहीं था। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आप जवाब दें। दूसरी बात ये है कि वो बार इलेक्शन करवा रहे हैं पंजाब में। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन के, आज मैंने पूछे कि सारे पाकिस्तान में कितने वो हैं लोग काम करते हैं, तो 350 का उन्होंने फिगर दिया। तो कहने का मतलब है कि पीटीआई को भी चाहिए और हम भी चाहेंगे, नून वाले भी चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा मामले में भी नून लीग कसूरवार है आपके सामने। मेरे ख्याल से देखें, नून लीग इस बहरान से निकली है तो उसको चाहिए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी को एग्रेसिवली नोट करे। जहां तक मुझे याद है कि ये सारे मेंबर आपने लगाए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का फैसला आपने किया। तो सर उसमें फैसला कर लेना था कि पंजाब के जो मेंबर है उनको 2 लाख एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। हम पीटीआई से इस वक्त इस मरले पर कि भाई ये 4 मेंबर हटाए जाए, हमारी स्टेटमेंट आ चुकी है हमारी मरकजी रहनुमा की कि ये 4 लोगों हटाए जाए, क्योंकि ये कंसर्न है। चले अगर ये गलत लोग अपॉइंट क्यों कर लिए थे? नहीं, ये देखें गलत लोग तो हमने नहीं कि ये जस्टिस रहे हैं, सब जजेस रहे हैं, और विद द कंसल्टेशन ऑफ द ऑपोजिशन हुआ है। कोई हमने 100% तो नहीं, जो सब मुकमका हुआ था। नहीं, उन्होंने कहा था पंजाब का तुम कर लो, सिंध का हम कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात जो असल बात हो तो ये आपका नैरेटिव है, आपको हक है। अच्छा, वो अब भी कहते हैं कि सिंध का नहीं बदलना चाहिए पंजाब। नहीं, हम कह रहे हैं हर एक, हमने कहा 4 को। सर वो तो अगले साल इसके बावजूद टेन्योर खत्म हो रहा है। इसके बावजूद वही वाला जो इलेक्शन कमीशन है वो खैबर पख्तूनख्वा में ईमानदारी से करवाता है, पंजाब में वो वकौल इनके गड़बड़ करता है। सर अगर कुछ शिकायत है तो हम तो कहते हैं राणा साहब उठाए फौरन। वो तो दोबारा इलेक्शन करवाने लेते हैं कि उनका वो अगर वो हमने तो कहा बल्दियाती पे आपको इतराज है, हम सारे इलेक्शन ही दोबारा करा देते हैं। बताएं हमारे हमने कौन सी बात की? आप भी क्या है ना जी, हल्का NA 122 में दोबारा करवा। मैं कहता हूँ यार सादिक से जैसे कहेंगे वो फिर तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको लीड बड़ी कम मिली है, वो ज्यादा लीड से ज्यादा लीड लेना चाह रहा है। पिछली बार उन्होंने दावा किया था कि 45,000 वोट ज्यादा लूंगा, वो ले लेगा। इस बार वो लेकर बल्दियात में जो रिजल्ट आया वो आपने देख लिया। मगर अभी इन दोनों पार्टीज के लिए पाकिस्तान के अवाम ये सोच रहे हैं
کہ وہ مسئلوں پر سوچے, پی ٹی آئی والے بھی اور نون والے بھی. ان بحثوں سے, ان بات چیت سے, ان ٹاک شو سے کہ الیکشن دھاندلی ہوئی ہے, یہ 122, ٹھیک ہے انہوں نے محنت کی, ان کو رائٹ ہے کہ الیکشن کمیشن میں جائے, جوڈیشری میں جائے, مگر یہ کہ لوگ چاہتے ہیں مسئلے حل ہو. اس سے بیزاری ہو گئی ہے دونوں طرف سے کہ بھائی یہی بحث چل رہا ہے. اب یہ اس طرح کے بحث ہے کہ انڈا پہلے ہوا یا بچہ پہلے ہوا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو سارے کام چھوڑ کے نا اور صرف پرفارمنس پہ توجہ دینی چاہیے, اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کو سندھ کے برابر لے جانا چاہیے ان کو پرفارمنس نہیں, سندھ میں ہم نے کیا ہے, دیکھیں کہ جو ترقی وہاں پہ ہو رہی ہے ویسے اس کو رول ماڈل بنا کے سارے کام چھوڑ کے ان کو وہاں پہ قائم علی شاہ صاحب کی میگا پروجیکٹ. میری بات سنیں, یہ بدقسمتی ہے, یہ انفارچونیٹ ہے کہ سندھ کے لیے کہا جاتا ہے نہیں ہوا ہے. سندھ میں روڈز بھی بنے, ایک بات سنیں, سارے سندھ کو آپ دیکھیں کچھ نہیں بنے ہوئے گے. سندھ میں ہاسپٹلز بنی ہے 300 اور 400 بیڈز کی. آپ کا یہ جو چینل چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں, بہت اچھے کام بھی ہوئے, بہت کام نہیں بھی ہوئے. تو کہنے کا مطلب پرفارمنس پر ہے. ایک چھوٹا سوال اور کہ آپ سندھ میں پچھلے 2.5 سال سے کوئی 3 میگا پروجیکٹ بتا دیں. میں بتاؤں آپ کو, ہمارے ہاسپٹلز بنے ضلع لیول پر 300-400 بیڈز پر. میگا پروجیکٹ. دیکھیں آپ کو میں لے چلوں, بدین لے چلوں, خیرپور لے چلوں, شکارپور لے چلوں, ٹنڈو محمد خان لے چلوں. نارملی بنتے رہتے ہیں, کوئی ایک بڑا سکولز اور ہاسپٹل نارملی بنتے رہتے ہیں. نہیں میری بات سنیں, کوئی ایک میگا پروجیکٹ جو آپ نے کہا کہ ہم نے اس حکومت نے شروع کیا اور یہ مکمل ہو گیا. 15 سے 18 ضلعوں میں 400 بیڈڈ ہاسپٹل, اور اس کے بعد او لیولز کے اسکول ضلعوں میں بنے ہیں, کمپرہنسو اسکول بنے ہیں. آپ چلیں, ہم آپ کو کاغذوں میں نہیں دکھائیں گے, آپ کے کیمرہ چل کے دیکھیں. تو یہ ہوا ہے کام, ایسی بات نہیں ہے. اسی پرفارمنس پر تو ہمیں ووٹ مل رہے ہیں نا, ابھی بھی تو ہمیں ووٹ ملے ہیں اسی پرفارمنس پر, اور انشاءاللہ بعد میں بھی ملیں گے اس پر. ٹھیک ہے, میں بریک لینی ہے, بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علیم خان صاحب, کچھ چیزوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. یہ حکومت کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جس طرح میٹروز بن رہی ہیں, جس طرح اورنج ٹرین بن رہی ہے, جس طرح یہ بجلی کے پروجیکٹس لگا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا اعتراف ضرور کرنا چاہیے. جی بالکل, ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ واقعی جو مثلا میں لاہور شہر کی بات کر سکتا ہوں. لاہور شہر میں 260 ارب روپے کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی لاہور کی عوام جو ہے وہ سارا صاف پانی پیا کرے گی. تمام بنیادی سہولیات جو ہیں وہ ان کو میسر ہوں گی. تمام بے روزگار جو ہیں ان کو روزگار مل جائے گا. تمام جتنے لیکن سر میگا پروجیکٹ دیکھیے نا, کسی اور صوبے میں میگا پروجیکٹ شروع نہیں ہوئے. کیا میگا پروجیکٹ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں میرا خیال ہے صاف پانی کی ایفرٹ کرنی چاہیے. این 122 کے اندر سے یہ اورنج ٹرین گزر رہی ہے. وہ تمام کچی آبادیاں جن کو میں نے مالکانہ حقوق دلوائے تھے ان سب کو گرا رہے ہیں. ان سب غریبوں کو اٹھا کے اس کے اوپر سے وہ ٹرین چلا رہے ہیں جس پہ نیچے جو ہے وہ جن بچوں کے اپنے اوپر کپڑے نہیں ہیں پہننے کو, وہ دیکھیں گے یہ اورنج ٹرین اوپر سے جاتی ہوئی. دیکھیں بڑی زیادتی ہے. جہاں پینے کا صاف پانی نہ ہو, جہاں 2 وقت کی روٹی نہ ہو, جہاں صحت کے بنیادی مسائل نہ ہو, جہاں آپ سکولز کی حالت دیکھیں, سکولز میں واش رومز نہیں ہیں, وہاں پہ چھت نہیں ہے, وہاں پہ 4 دیواریاں نہیں ہیں, وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے, وہاں پہ اگر آپ اورنج ٹرین اوپر سے گزاریں اور وہ بچے نیچے پھیر رہے ہوں تو بتائیں گے کیا صاحب. یہ بنیادی ضرورتوں کو توجہ دینا بھی بڑا ضروری ہے. آپ کی ڈیولپمنٹ اپنی جگہ پہ اس کا احترام بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہاں پہ بھی توجہ بہرحال آپ کو دینی. بالکل, دیکھیں یہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اتنے برے حالات پہلی بات نہیں ہے, اور واسا لاہور کا بجٹ شاید پنجاب میں ساری واسا سے بڑا بجٹ ہے, اور بہت بڑا بجٹ ہے. آپ ٹوٹی کا پانی پی سکتے ہیں لاہور میں؟ بالکل پیتے ہیں. اگر بہت سارے علاقے میں پانی پیتے میں جو یہ کہیں گے میں وہ سزا نہیں دوں. جس دن میاں شہباز شریف صاحب کے ٹیبل پہ منرل واٹر نہیں ہوگا اور وہ ٹوٹی کھول کے پانی پی رہے ہوں گے, اس وقت آپ کو سلام پیش کریں گے. میاں صاحب کی بالکل وہ بھی پیئیں گے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک میٹنگ کا میں شاہد ہوں کہ وہاں یہ فیصلہ ہوا میٹنگ میں کہ وہ منرل واٹر کے وہ جو پلانٹس لگ رہے تھے, لاہور میں فیصلہ یہ ہوگا جہاں واسا کی پائپ لائن ہے وہاں پلانٹ نہیں لگے گا, کیونکہ ہم نے واسا کا سسٹم جو ہے وہ چلانا ہے, کیونکہ وہ جو پلانٹ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, ڈیمیج ہو سکتا ہے. وہ سیور کا پانی پی رہے لوگ نہیں پی رہے یار, سر ہے اتنا. اچھا رانا صاحب ایسے کرتے ہیں, آپ پی کے دیکھیں, آپ این 122 میں چلیں
اور جہاں آپ کا دل کرے وہاں سے پانی پی دیں. بس میں نہیں لے کے جاؤں گا. آپ کو جہاں لگے کہ یہ صاف جگہ ہے وہاں سے ٹوٹی کھولے اس کا پانی پی لیں. ریلوے کالونی اس میں وہی ہے نا. ہاں وہی ہے, وہاں لوگ پیتے ہیں. آپ پیئیں گے؟ میں بھی پی لوں گا. چلیں آئے چلیں. ہاں بھائی ڈونٹ ٹھیک ہے, کل کا یہ پروگرام رکھ لیتے ہیں. بالکل جی, کسی ٹوٹی. اور وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ بچے ننگے پھر رہے ہیں یا نہیں پھر رہے, کیا ان کے پاؤں میں جوتے ہیں یا نہیں ہے, وہاں پہ غربت ہے یا نہیں ہے, وہاں اسکول لوگوں کو مل رہی ہیں نہیں مل رہی, کچی آبادیاں گرا کے اوپر سے ٹرین گزار رہے ہیں, اور کچی آبادیاں گرا کے اوپر سے ٹرین. دنیا بھر میں آپ ڈیولپمنٹ ایسے ہی لے کے آتے ہیں. آپ کو کوئی چیزیں گرانی پڑتی ہیں, کوئی چیزیں پھر بنانی پڑتی ہیں. جب ہم یہ میٹرو کا روٹ بنا رہے تھے لوگ کہتے تھے جی یہ سڑکیں تنگ ہیں, آج وہ سڑکیں بھی چوڑی ہیں اور میٹرو بھی صحیح ہے, لیکن انسان کو کس نے ڈیولپ کرنا ہے سر؟ دیکھیں اس پہ عوام کو کس نے ڈیولپ کرنا ہے, اس پہ کس نے توجہ دینی ہے؟ وہ بجلی گھر لگ رہے ہیں, آپ کے کارخانے چل جائیں گے, آپ کی ٹیکس کلیکشن 600 ارب 650 ارب روپیہ 2 سال میں بڑھ گئی ہے. ہم نے اسی ملک سے نکالے ہیں یہ چیزیں. ہم ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, توقعات ہم سے بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی بیسٹ گورنمنٹ ہے, آپ کو حق ہے ہم سے زیادہ توقعات رکھیں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اوور نائٹ جتنا پیسہ ہے اس کے مطابق ہی کام ہوگا. اگر 600 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ ہے جو 6 ارب ڈالر ہے, اور آپ کے پورے ملک کا بجٹ فورڈ کمپنی سے چھوٹا ہے, اس ملک میں جو ٹیکس چوری ہے, اس ملک میں جو پرابلمز ہیں, جو چیلنجز ہیں دنیا کی, لیکن وہ رانا صاحب دیکھیں طرز حکمرانی میں خیبر پختونخوا آپ سے آگے سر. وہ اگر آپ سرویز کو مانتے ہیں تو آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا. نہیں, اچھے کام کیے ہیں کچھ ایریاز میں. میں دیکھیں میں ان کی طرح بخیل نہیں ہوں کہ میں کسی چیز کو مانوں گا ہی نہیں. میں بالکل اچھے کام بھی کیے ہوں گے. اچھا خیر صاحب یہ بتائیے, کراچی میں لوگ پانی جو ہے وہ ٹوٹی کھول کے پی سکتے ہیں؟ دیکھیں کراچی میں ہم نے مختلف جگہوں پر, ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 کروڑ کی آبادی کو ہم نے کوشش کی ہے کہ RO پلانٹس لگائیں جو کہ سولر پلانٹس, اور وہ لیاری میں لگے ہیں, دوسری جگہوں پر لگے ہیں کہیں. مطلب ہے ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو ہم پانی پہنچائے. سر وہاں پہ پانی پہنچتا نہیں ہے. کنٹینرز مافیا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا سر, وہاں پہ بلاول ہاؤس میں پانی خریدا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکٹس ہیں وہاں پہ ٹوٹی کھول کے پانی پینا تو بڑی دور کی بات ہے, پہلے تو آنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیفیکٹس ہیں, مگر ہم ڈیفیکٹس کو دور کر رہے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہم نے کہا ہے کہ پیسے دیں, وہ بھی پیسے ہمیں بہت سالوں سال سے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کا کنسنٹریشن صرف ایک جگہ کا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے لا اینڈ آرڈر میں بھی ہم سے سپورٹ نہیں کی ہے, نہیں ہمارے میں پارلیمنٹری سیکرٹری ہوں خزانے کا. ہر 15 دن کے بعد NFC ایوارڈ کا چیک سارے صوبوں کو ملتا ہے, قطعاً اس میں ایک دن کی تاخیر نہیں. تو یہ ہمارا K4 ہمارا جو ہے پانی کا منصوبہ اس کو آپ نے نہیں دیے پیسے, جس کی وجہ سے کراچی کے لیے ایشوز ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ آپ کو میچنگ گرانٹ چاہیے تو کچھ آپ کام کریں گے تو ہم میچنگ گرانٹ. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دھرنے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. کام نہ آپ کر رہے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں سارا. علیم خان صاحب یہ سارا آخری کیونکہ لمحات ہے, یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس بار ثبوت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے, لیکن جب ثبوت پیش کرنے کی باری آتی تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. چلیے صاحب میں ایک بات اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک چیز کی پرائرٹی کرنی ہے. ہمارے پاس 250 ارب لاہور میں لگ رہا ہے, کس پہ لگنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. کیا وہ عام آدمی غریب آدمی پہ لگنا ہے یا ایسے کاموں پہ لگنا ہے جس کی ضرورت شاید آج نہیں ہے. جب یہ سارا ایریا ڈیولپ ہو جائے, جب وہاں پہ بنیادی سہولیات مل جائیں, آپ ضرور ٹرین چلائیں. ایک سڑک پہ نہ چلائیں, پورے لاہور شہر میں چلائیں, پورے پنجاب میں چلائیں, پر اس وقت چلائیں جب غریب کو 2 وقت کی روٹی مل علی صاحب یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ڈیولپمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ اصل ایشو یہ ہے کہ صرف ڈیولپمنٹ پہ توجہ دے رہے ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ توجہ نہیں دے رہے, ان کو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. جی بالکل. اور دوسری چیز صاحب دیکھیں امپورٹنٹ بات, جب آپ صرف لاہور میں آپ نے ایک بس چلانی تھی, اس بس کو ہم 1 ارب میں بھی چلا سکتے تھے اگر یہ اتنے 28 کلومیٹر کا, نہیں گزارش تو سن لینا صاحب, اگر ہم 28 کلومیٹر کا پل نہ بناتے اور یہ ہم جو جگلے ہم نے شوقیہ لگائے ہیں یہ نہ لگاتے, ہم ایک سروس لین کے اوپر جو لیفٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے جو پوری دنیا میں چلتی ہے, آپ پوری دنیا پہ اگلے 50 سال کے لیے لاہور کا ٹریفک سسٹم ٹھیک ہو گیا, اگلے 50 سال کے لیے. رانا صاحب اگر بارش نہ آئے تو اگر بارش کے بعد بھی ہوگی. اچھا یہ لے جی, یہ ذرا دیکھیں, یہ ایک لاہور, یہ NA 122 میں جو ووٹ بنے ہیں یہ ایک مکان کے اوپر 30 سے لے کے 50 ووٹ ایک مکان پہ بنے ہوئے ہیں. ذرا یہ بھی دکھاتے ہیں. سر مکان میں لوگ اتنے ہو سکتے ہیں, ووٹر ہو سکتے ہیں ایک مکان میں. سب 5 مرلے کا مکان ہے. ان کے والد صاحب کو اولاد ہوگی ان کی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کن کے بنے ہیں. ساتھ ایک مدرسہ ہے, اس مدرسے نے اپنے جتنے 500 جتنے طالب علم ہیں ان سب کے ووٹ جو ہیں وہ 50-50 40-40 کر کے ڈیوائیڈ کر دی ہیں مکان میں. یہ کون سا مدرسہ سر؟ یہ مدرسہ گڑی شاہ میں ہے جی. گڑی شاہ میں کون سا مدرسہ سر, نام لینا بس چھوڑیں جی. اب سچ بولنا, پورا سچ بولنا. جامعہ نعیمیہ جی, جامعہ نعیمیہ جنہوں نے اپنے ووٹ بنائے. آپ کا کہنا ہے کہ جامعہ نعیمیہ نے اپنے طالب علموں کے ووٹ آپ کے حلقے میں شفٹ کروائے. اچھا وہ کہاں بنواتے ہیں؟ جامعہ نعیمیہ کا ایاز صادق صاحب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں سر. جامعہ نعیمیہ کا ایاز صادق صاحب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں سر. جامعہ نعیمیہ کا ایاز صادق صاحب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں سر. جامعہ نعیمیہ کا ایاز صادق صاحب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں سر.
वो आप चेक करेंगे तो पता लग जाएगा क्या ताल्लुक है उनके। अगर उनके पास इतने स्टूडेंट हैं वो कहाँ पे वोट जी, बनाएं? जो मदरसा का स्टूडेंट है वो वोट नहीं बनवा सकता मदरसे के ऊपर। वो अपने जहां से आया है, जहां से पीछे से वो रहता है, वो जिस भी पार्ट में रहता है, वो वहीं पे वोट बना सकता है। 4-5 साल लाहौर में रहेगा, वोट नहीं बनाएगा? जी नहीं, वो जितनी देर मदरसे के अंदर रहेगा, जितनी देर वो मदरसे का तालिब इल्म है, वो अपना वोट वहां शिफ्ट लेकिन नहीं सर कर ये अभी इल्जाम है, ये सबूत है आपके पास कि जामिया नईमिया के ही तालिब इल्म सकता। हैं। है ना जी, ये तो बने हुए हैं। ये मैं सर तो आपको यहाँ दिखा पे तो दिया ये नहीं लिखा हुआ है कि जामिया नईमिया का तालिब इल्म। जामिया नईमिया के तालिब इल्म है, ये तो प्रूव हो जाएगा जी वहां पे जाके। जब आप जाएंगे तो जामिया नईमिया के तालिब इल्मों की जब लिस्ट निकालेंगे तो ये सारे तालिब इल्म इनसे ये पूछें कि जो हमने अच्छा, मैं ये रिफॉर्म्स की पूछना चाहता कमेटी हूं। बनाई है उसमें क्यों नहीं बैठते? ये जो वोट था, ये जो डिफेंस का बना हुआ है, ये बताएं इसके लिए और किस सबूत की जरूरत है? अगर डिफेंस का वोटर जो इसके ऊपर नजर आ रहा है, फेज 5 का वोटर, ये अचंतगढ़ जो कच्ची आबादी है, ये डिफेंस फेज 5 से निकल के कच्ची आबादी में क्यों शिफ्ट होने की शौकीन है? आपको इलेक्शन से पहले ये के नजर क्यों नहीं आए? आपने पर्चियां बना के भेजी कि नहीं भेजी? इलेक्शन के बाद क्यों लेके आए? ये बेईमानी की जस्टिफिकेशन है। नहीं, हमारा तो ताल्लुक कोई नहीं इससे। वैसे ये इसी तरह है जैसे मकतूल से पूछा जाए कि तू कत्ल क्यों हो गया यार। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर प्रोग्राम खत्म हो गया, कत्ल होने की तैयारी कर रहा हो तो उसको पूछे आप कत्ल क्यों हो रहे हैं? अलीम खान साहब ज्यादा सबूत लेकर सामने आ गए। अब इन पता नहीं क्या क्या बनता है, ये वाकई साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते। स्पीकर साहब दूसरी दफा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना घर के महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।